السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب عرض ہے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ محمدی مینجمنٹ کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یو آر ویلکم۔ کرونا وائرس کا ماحول چل رہا ہے، لیکن اسی میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ بات پریزنٹ کروں کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے، اس میں محمدی مینجمنٹ یا اسلامک مینجمنٹ کا کیا میسج ہے ہمارے لیے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے ایک بہت زبردست پیکیج بنا کے دیا ہے، جس میں ہمارے لیے ٹریننگ ہے، اور اگر اس ہم ٹریننگ کو سکسیزفلی کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں بہت زبردست انعام ملتے ہیں۔ جیسے اگزامپل کے طور پر ہم دیکھیں کہ اگر مان لی کسی کمپنی کا کوئی مالک ہے اور وہ اپنے امپلائیز کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی ٹریننگ پیکیج دیتا ہے، تو جو امپلائی اس ٹریننگ پیکیج کو اچھی طریقے سے یوز کرتا ہے، ان سارے اسٹیپس کو فالو کرتا ہے، ٹریننگ کو کمپلیٹ کرتا ہے، تو پھر اسے کیا ملتا ہے؟ انکریمنٹ، بونس، پروموشن، انسینٹیوز، بہت سی چیزیں ملتی ہیں۔ اسی کے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ کوئی ایک امپلائی ہے جسے کہ وہ ٹریننگ دی گئی، لیکن اس نے اس ٹریننگ کو زیادہ دھیان نہیں دیا، وہ سوتا رہا، اچھی طرح پرفارم نہیں کیا، پرفارمنس اچھا اس کا نہیں رہا، تو بعد میں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ نہ تو اسے کوئی انسینٹیو بونس ملے گا، اور نہ ہی اس کو کوئی پروموشن کے چانسز ہوں گے، بلکہ اگر نوکری کا کچھ مسئلہ ہو تو سب سے پہلے اسی کا نام آئے گا کہ صاحب اس کو پہلے نکالیے، یہ بڑا لیتھارجک امپلائی ہے۔ تو اس چیز کو ہم دیکھیں کہ رمضان بالکل اسی طریقے کا ایک پیکیج ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹریننگ کے لیے کیا چیزیں دی ہیں، پہلے ہمیں دیکھنا ہے۔ میں زیادہ ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں جاؤں گا، یہ سمپل سی چیز ہے، کیونکہ ہمیں عام آدمی کو سمجھنا چاہیے اس چیز کو، کہ پہلے تو یہ کہ اللہ کے کہنے پر، اللہ کی مرضی کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق، اپنی مرضی نہیں، چونکہ اللہ نے کہا ہے، اس لیے ہم صبح سورج نکلنے سے پہلے سے کھانا چھوڑتے ہیں، پینا چھوڑتے ہیں، اور سورج ڈوبنے تک ہم کچھ نہیں کھاتے پیتے ہیں۔ کھانا ایک جائز چیز ہے، ہماری ضرورت ہے، لیکن صرف اس لیے ہم چھوڑتے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم اسے چھوڑ دو میری وجہ سے، اور اس کا بدلہ پھر اللہ دیتا ہے، وہ بعد میں بات آئے گی۔ دوسرا یہ کہ اس نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بھی غلط کام نہ کرو۔ ہم موویز دیکھیں، میوزک سنیں، کسی سے جھگڑا ہو جائے تو ہم گالی گلوچ کریں، الٹے سیدھے جو میٹیریل ہیں وہ دیکھیں، یا فحش چیزیں کریں، ایسی چیزوں کو سے ہمیں روکنا ہے۔ تو پہلا جو تھا کھانے پینے کا، تو اس سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو جسمانی ریکوائرمنٹس ہیں، چیزیں، ہم ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ دوسرا جو ہے یہ ایسی باتیں، غلط کام کرنا، ان سے روکنا اپنے کو، اس سے ہمیں ملتا ہے دل اور دماغ کا کنٹرول۔ اس کی ٹریننگ ہمیں دی جاتی ہے کہ کیسے ہم اپنے اندر وہ کنٹرول پیدا کریں۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم مال خرچ کریں، صدقہ دیں، خیرات دیں، زکوٰۃ کا بھی کیلکولیشن اور دینا جو ہے رمضان سے ہی جوڑا گیا ہے، حالانکہ ہم پورے سال دیں، لیکن لوگ عام طور سے ایسا کرتے ہیں چونکہ اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو تیسرا کنٹرول کیا ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کی وجہ سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا مال بھی خرچ کریں۔ تو اپنی لالچ جو ہے، میٹیریلسٹک اپروچ جو ہے، اس کو ہم سائڈ لائن کریں اور اس سے اپنے کو اٹھائیں۔ تو یہ بھی ایک کنٹرول ہے۔ پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جیسے کہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، نفل نمازیں پڑھیں، فرض نمازیں پڑھیں، زیادہ زیادہ قرآن پڑھیں، اور قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اچھی باتیں کریں۔ تو یہ پیکیج ہے۔ اگر ہم یہ سب چیزیں کریں گے اور یہ ٹریننگ میں ہم سکسیزفل ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹریننگ اچھی طریقے سے کر لی ہے، اس پہ ہم نے اچھی طرح پرفارم کیا ہے، تو اسی چیز کو ہمیں سال کے باقی جو 11 مہینے ہیں ان پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، اور انہی کو ہی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنی ساری زندگی میں امپلیمنٹ کریں۔ پھر اگلے سال روزہ آئے، رمضان آئے، تو پھر ہمیں اسے ریفریش کریں اور امپروو کریں۔ یہ ایک پیکیج ہے۔ اب اس پیکیج کو اگر ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس پہ ہم عمل کرتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے فضائل دیے ہیں۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ پیکیج کیوں اسپیشل ہے، تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن میں کہ خاص طور سے
میں نے یہ روزے فرض کیے ہیں مسلمانوں پر، جیسے کہ پچھلی قوموں پر بھی فرض تھے. پہلے بھی سب لوگ رکھتے تھے، آج بھی سبھی دھرموں کے لوگ ورت ہیں، فاسٹنگ ہے، کرتے ہیں. تو یہ ہر دھرم کا اور دھرم کا بیسیکلی ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، فاسٹنگ کرنا اور روزے رکھنا. اور پھر روزے جو ہیں یہ جو اسلام کے 5 پلرز ہیں، رکن ہیں، ان میں سے ایک ہے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایک فرض ہے، تو ہمیں اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں، اور بہت امپورٹنٹ ہے یہ ہمارے لیے. پھر اس مہینے کی خصوصیت کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کو نازل کیا تھا، قرآن کریم کو. تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مہینہ ہے، ایک ایسا ٹائم جب اس نے اپنی کتاب کو نازل کیا پورے ہیومینٹی کے لیے اور انسانیت کے لیے، ایک ایسا پیغام جو کہ سب کو آج تک فائدہ پہنچا رہا ہے. اس کتاب کو چنا اس مہینے میں اتارنے کے لیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی، اس لیے بہت مہینہ یہ امپورٹنٹ ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے 5 راتیں ایسی رکھی ہیں اس مہینے کے آخری جو 10 دن ہیں، جنہیں طاق راتیں کہتے ہیں. طاق کا مطلب ہوتا ہے آڈ نائٹس. تو ان راتوں میں اگر ہم عبادت کریں تو ایک بہت ہی زبردست اسپیشل پیکیج ہے. اگر ہم ان راتوں میں عبادت کریں گے تو ان راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب، اگر ہم نے اچھے طریقے سے اللہ کی مرضی کے مطابق اگر ہم نے عبادت کی، تو ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے. اب 1000 مہینوں کو اگر ہم رفلی کیلکولیٹ کریں تو 83 سال 83 ایئرس کی عبادت سے زیادہ بنتا ہے. ہماری عمر 83 شاید ایئرس کی نہیں ہو پائے گی. تو اگر ہمیں 40-50 رمضان مل جاتے ہیں کسی بھی انسان کو، تو سوچیں اگر اور ہم ہر رمضان میں ایک رات کو حاصل کر لیں تو کتنے ہزار سالوں کی راتیں ہمیں مل جائیں گی، اور اس کا ہمیں ثواب ملے گا. تو اس کا ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں جب ہم پہنچیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ایک اسپیشل آفر یہ دیتا ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، 8 دروازے، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے جو کہ 7 دروازے ہیں. اور روزداروں کے لیے، روزے دار کے لیے اسپیشل ایک دروازہ کھولتا ہے جس کا نام ہے باب الریان. تو دیکھیں ویلکم کرنے کا اللہ تعالیٰ کا کیا طریقہ ہے. اگر اس مہینے میں، رمضان مہینے میں کوئی شخص عمرہ کرتا ہے تو اسے حج کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ بھی دیکھیے آپ کتنا، یہ بھی بتایا گیا کہ اگر ہم نفل نماز پڑھیں گے تو فرض کا ثواب ملے گا، ایک فرض پڑھیں گے تو 10 فرض کا ثواب ہمیں ملے گا. تو اتنا زبردست پیکیج ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ باقی ساری عبادت اپنی جگہ ہیں، لیکن روزہ جو ہے وہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر صرف میں دوں گا. رمضان میں ہر رات اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، ان کو معاف کرتا ہے. جن کا حساب کتاب میں جہنم لکھ دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے حساب سے نکال کے جنت کے حساب میں ڈال دیتا ہے، صرف تھوڑی بہت جو عبادت کرتے ہیں اس کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ روزدار کو 2 وقت بہت خوشی ہوتی ہے. ایک تو وہ جب وہ افطار کرتا ہے یعنی بریک فاسٹ کرتا ہے، اور دوسری خوشی تب ہوگی جب وہ اللہ کے سامنے جائے گا اور اس کا روزے کا حساب اس کے سامنے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے اس کے روزے کا اجر دے گا. تو یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے کہا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص ایمان رکھے، نماز قائم کرے اور روزہ رکھے، اس کا حساب جو ہے شہداء میں ہوگا. شہداء صالحین جو نیک لوگ ہیں، صدیقین، ان میں اس کا حساب ہوگا. تو اتنے بڑے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجر رکھے ہیں اس کے لیے. تو ہمیں اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اب ہم یہ دیکھیں کہ مان لیجیے ایک کمپنی کا مالک آفر کر رہا ہے کہ میں تمہیں اتنا پروموشن دوں گا، اتنا انسینٹو دوں گا. اور یہاں پہ کون پروموشن دے رہا ہے، کون آفر دے رہا ہے؟ اس دنیا کا مالک جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا کا پہلا انسان اور آخری انسان، پہلا جن اور آخری جن مل کر سب کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ پھر بھی وہ سب دے دے، اس کے باوجود بھی اس کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنا کہ ایک سوئی کو آپ سمندر میں ڈبوئیں اور اس کی نوک پہ جتنا پانی لگا رہ جائے. الحمدللہ. سوچیں آپ کہ کتنا بڑا خزانہ ہے اس مالک کا کہ اس کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوگی. تو بھائی
میری تو آپ سے درخواست یہی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ سب کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ابھی 2-3 دن بچے ہیں، اس رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمائے، اس میں ہم دل کھول کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کی، یہ اس سے ہمیں نجات ملے، ہم عمرہ کریں، ہم حج کریں، زیارتیں کریں، مسجدوں میں جائیں، مسجدیں بھی بند ہیں، جو لوگ بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے دعا کریں، ان کے علاج کے لیے دعا کریں، جو پریشان حال ہیں، جو بے روزگار ہو گئے ان کے روزگار کے لیے دعا کریں، اور ہم اس سے مانگیں گے تو ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ یہ بہت گولڈن پیریڈ ہے، میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اسے مس نہ کریں، میں بھی مس نہ کروں، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہماری ساری دعاؤں کو قبول کرے اور ساری دنیا سے جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو دور کرے۔ یہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے ہمارے لیے، گولڈن اپارچونیٹی کہ ہم اس ٹریننگ کو کمپلیٹ کریں اور پھر اسے اپنی زندگی میں پورے 11 مہینے میں اور اگلے سال تک پھر رمضان ہے تب تک اگر ہم زندہ رہیں تو اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس درخواست کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل محمدی مینجمنٹ کو سبسکرائب کریں، اس کے بیل آئیکن کو دبا کر اپنے لیے نوٹیفیکیشنز آن کریں۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر، رمضان مبارک۔